آج ہم کرسی کے حوالے سے کافی اہم مسائل ڈسکس کریں گے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے، اور مختلف انداز کی کرسیاں بھی ہوتی ہیں کہ کون سی کرسی ہم نماز پڑھنے کے لیے رکھیں، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسی پر جو نماز آدمی پڑھے گا، سب سے پہلے یہ بات تو سمجھنا بہت ضروری ہے، فرائض ہوں، واجبات ہوں یا سنت فجر، ان کے اندر قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر ان کو ادا کرنا یہ فرض ہے، بلا عذر، بغیر کسی ایسی مجبوری کے کہ جس کو شریعت یہ عذر شمار کرے۔ اگر کسی نے یہ نمازیں کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر ادا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب عذر یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز جو پڑھ رہا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کو کھڑے ہونے سے مسئلہ ہے یا اس کو سجدہ کرنے سے مسئلہ ہے، کمر کو جھکنے سے مسئلہ ہے۔ پہلے وہ اپنا یہ پرابلم عالم دین سے، مفتی صاحب سے پوچھنا ہوگا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، کھڑے ہونے کی قیام کی نمازوں میں اتنی اہمیت ہے کہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ کھڑے خود نہیں ہو سکتے لیکن آپ کے ساتھ اگر دیوار ہے، آپ نے دیوار کو پکڑ لیا، دیوار ہے، دیوار کو ٹیک لگا دی، یا کوئی ڈنڈا عصا پکڑ کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ ان نمازوں میں قیام کی اتنی اہمیت ہے۔ بلا عذر کوئی بیٹھ کے پڑھے گا تو یہ نمازیں اس کی نہیں ہوگی، فرض بھی نہیں ہوتے، واجبات بھی نہیں ہوتے، سنت فجر بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، عذر شرعی درست طور پر ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن زمین پر سجدہ بھی کر سکتا ہے، زمین پر بیٹھ بھی سکتا ہے، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، اگر بالفرض تکبیر تحریمہ جتنا کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کر پڑھے، یعنی اتنی دیر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ لے، پھر بھلے بیٹھ جائے، یعنی جتنا کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو زمین پر باقاعدہ سجدہ کر سکتا ہے، کہ اس کو کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن زمین پر بیٹھنے میں بھی پرابلم ہے، سجدہ کرنے میں بھی پرابلم ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے قیام بھی ساقط ہوتا ہے، اس کے لیے رخصت ہوتی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائے اور وہ نماز ادا کرے۔ اگر وہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے لیکن کھڑے ہونے کا پرابلم ہے اسے، تو بھائی ڈائریکٹ پھر آپ شروع سے ہی زمین پر آپ بیٹھیے اور زمین پر بیٹھ کر آپ نے اپنی نماز کو شروع کیا، اور یہ زمین پر ہی آپ نے باقاعدہ رکوع کے لیے جھکے اور ڈائریکٹ آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ سجدہ کریں، یعنی اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے کہ وہ شخص ڈائریکٹ کرسی پر آگے نماز پڑھے، یعنی جو زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ نمازیں فرض اس کی ضائع ہو رہی ہیں ایک طرح کی، کیونکہ وہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سب سے اہم ہے۔ یہ ہم نے سب سے پہلے قیام کی صرف بات کی ہے۔ قیام اگر کوئی شخص بالفرض کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن زمین پر اگر سجدہ وہ کر سکتا ہے، زمین پر بیٹھ سکتا ہے، قیام تو اگرچہ اس کے لیے ساقط ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، لیکن وہ براہ راست زمین پر پھر بیٹھے، یعنی زمین پر وہ سجدہ کرے اور زمین پر ہی بیٹھ کر اپنی نارمل طریقے سے نماز پڑھے۔ یہ والا مسئلہ پہلا ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات پھر ہم جو مین، ایسا شخص ہے، ایسا مریض ہے جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ وہ نہ زمین پر بیٹھ سکتا یا زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، ایسے شخص کے لیے پھر رخصت آتی ہے کہ وہ اب سجدہ چونکہ حقیقی طور پہ نہیں کر سکتا تو وہ اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اب یہ اشارہ وہ اب چاہے تخت پر بیٹھا ہے، چارپائی پر بیٹھا ہے، بیڈ پر بیٹھا ہے یا کرسی لے لیتا ہے، کیونکہ جو سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں، بہتر ہے قیام کرنا چاہے تو بالکل اچھی بات ہے، قیام کریں، اور پھر جب رکوع اور سجدے کا معاملہ آئے تو اس نے رکوع اور سجدے کے چونکہ اشارے کرنے ہیں تو وہ سر سے وہ اشارہ کرے گا، رکوع کے لیے جتنا اشارہ کرے گا، سجدے کے لیے اس سے زیادہ سر کو جھکائے، تو اس سے آپ کا رکوع اور سجدے کا اشارہ وہ درست قرار پائے گا۔ تو سب اس میں یہ بعض لوگ جو ہے وہ پوری کمر کو جھکا دیتے ہیں نیچے کی طرف، اور کیا یہ بھی درست طریقہ ہے یا یہ غلط طریقہ ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ پوری کمر کو جھکانا یہ ضروری نہیں ہے۔ جو کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ جس سے ساقط ہے، سجدہ زمین پر کرنے کا وہ قابل نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو اسے کمر کا جھکاؤ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری اس کے لیے نہیں ہے، صرف اس کو سر کا جو اشارہ ہے یہ اس کا معتبر ہے۔ لیکن چونکہ کمر کے جھکنے سے سر بھی جھکتا ہے، جتنا اس نے رکوع کے لیے جھکایا
سجدے میں اس کے لیے کچھ زیادہ جھکائے گا تو یوں سجدے کا بھی اشارہ اس کا ہو جائے گا۔ مصعب جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے سجدہ ساکت ہو گیا اب وہ چاہے وہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، چار پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں، کرسی پہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے پھر وہ شروع سے ہی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ مصعب یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ قیام تو کر سکتے ہیں، اب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر قیام میں، اور پھر جیسے ہی رکوع کا ٹائم آتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، رکوع بیٹھ کر کرتے ہیں، اسی طرح پھر وہ سجدہ بھی اشارے کے ساتھ، یا پھر تخت والی کرسی ہوتی ہے اس پر وہ ہاتھ رکھ کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا، یہ کیا درست طریقہ ہے؟ دیکھیں، جس سے سجدہ معاف ہو گیا، ساکت ہو گیا، جو زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا تو اس سے قیام تو ساکت ہے، لیکن اگر وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شروع سے اس نے آ کے نہیں بیٹھا اور اس نے آتے ہی نماز اپنی شروع کر لی، اب وہ کچھ دیر قیام کرتا ہے اور قیام کرنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ کر آگے اپنی نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو زمین پر اس کو قدرت ہی نہیں ہے، اب اس پر زمین پر اس کو سجدہ کرنے کی چونکہ قدرت نہیں ہے، تو یہ اگر کچھ دیر بھی قیام کر کے اور اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنی نماز پڑھی تو بالکل یہ پڑھ سکتا ہے۔ مصعب جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اکیلے نماز پڑھنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا، اب کوئی جماعت کے ساتھ اس طرح سے آتا ہے، جماعت قائم ہے اور وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، قیام میں بھی وہ تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رکوع کا جب ٹائم آتا ہے وہ بیٹھ کر رکوع کرتا ہے یا بیٹھ کر سجدہ کرتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جب جماعت میں ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ جماعت میں جیسے اب میں یہاں کرسی کر رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، اب جماعت میں اگر ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ایک صف یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے اور کرسی والا اتنا آگے کھڑا ہے، کرسی والا یہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کو پھر چاہیے کرسی والے کو کہ شروع سے ہی بیٹھ جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جب بیٹھ جائے گا تو اب یہ صف اگر چلتی ہوئی آ رہی ہے تو یہ بھی ساتھ مل جائے گا، اب یہ شروع سے ہی بیٹھ کر اپنی نماز پڑھے، یہ ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کو کرسی پر نماز پڑھنے کی شرعاً اجازت ہو، اور جو زمین پر سجدہ کرنے کا قدرت نہیں رکھتا، زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت اسے نہیں ہے، تو وہ اب جماعت میں جب شامل ہو تو پھر یوں نہ کرے کہ کرسی پیچھے رکھے اور یوں کھڑا ہو جائے، اس سے پچھلی صف ڈسٹرب ہوگی، اور یوں بھی نہ کرے کہ کرسی اپنی جگہ پر رکھے اور کھڑا ہو جائے، اس سے وہ صف سے تھوڑا آگے نکل آئے گا، تو وہ پھر چاہیے کہ شروع سے ہی وہ بیٹھے اور بیٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ مصعب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اب مسجد کے اندر کرسیاں موجود ہیں، اب کوئی سیدھے ہاتھ کے کونے میں کرسیاں رکھتے ہیں، وہ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے کرسیوں میں، بعض الٹے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، بعض جو ہے مسجد کے بالکل سینٹر میں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، تو مسجد میں اگر کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے تو درست طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بھی مسجد میں جو کرسیاں رکھی جائیں، کرسی بھی کچھ ایسی ہو کہ جو ساتھ والے نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کرسی ہے جیسے یہ ایک نارمل کرسی ہے، اور اسی طرح بعض جگہ سٹول بھی رکھے ہوتے ہیں کہ جس میں پیچھے ٹیک بھی نہیں ہوتی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے رکھنے کا، تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ کرسیاں کونے میں رکھی جائیں اور بقیہ صف ترتیب سے آخر تک چلتی جائے، یہ اس صورت میں کہ جب صف پوری بھری ہوئی ہے، اب پوری بھری ہوئی تو کرسی کونے پر آ جائے، لیکن اگر صف آدھی ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کرسی والا اپنی کرسی اٹھا کے کونے پہ چلا جائے، بلکہ یہ اپنی کرسی جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ لائے اور یہاں پہ ساتھ رکھ دیں اور یہ نماز پڑھ لیں، اس کی نماز میں اور دوسروں کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کو کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے، سجدے پر وہ قادر نہیں ہے، کچھ گھٹنوں کے ایسے پرابلم، ریڑھ کی ہڈی کے پرابلم یا دیگر کچھ ایسے مرض ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی سجدے پر قادر نہیں رہتا، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر وہ کرسی پر پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ صف کے بیچ میں بھی اگر ایسے رکھ کے پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی اور دوسروں کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پوری صفیں اگر بھری ہوئی ہیں، جیسے کئی مساجد ہوتی ہیں کہ اس میں اتنے افراد ہوتے ہیں کہ پوری صفیں بھر جاتی ہیں، تو وہ پھر کونے پر رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض کرسیوں والے اتنی کرسیاں رکھ دیتے ہیں کہ وہ کرسیوں والے خود نہیں پہنچے تو اب 2-3 کرسیاں خالی جا رہی ہیں، یہ بالکل غلط کرتے ہیں، یہ جس بھی مسجد میں ہوتا ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ بھی کرسیاں خالی جا رہی ہیں، نمازی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو جتنی ضرورت ہے اتنی کرسیاں رکھی جائیں اور خود ہی نمازی اپنی کرسی لائے وہاں رکھ دے جہاں موقع مل رہا ہے، جس صف میں مل رہا ہے، اور نماز پڑھے، اس کے بعد جہاں بھی کرسی اپنے مقام پہ رکھ دی جائے۔ حسین آپ نے بھی جو مسئلہ ارشاد فرمایا وہ تو بغیر تختے والی کرسی کا ہے، اب آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا
اور مسجدوں میں اس چیز کا بہت رجحان بڑھ گیا تختے والی کرسی کا. اب یہ اسپیشل نماز پڑھنے کی کرسی عام ہوتی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں اس پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا, درست طریقہ اس پر نماز پڑھنے کا ہے یا بغیر تختے والی کرسی پر نماز پڑھیں؟ دیکھیں, جو شخص کرسی پر نماز پڑھنا جس کے لیے جائز ہے تو اس کو اب کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ سجدے کا اشارہ کرنے کے لیے سامنے کوئی چیز ہو. یہ بن تو گئی ہے یہ کرسی, اور اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ اپنا ماتھا ٹیکے اور پھر ہی اس کا سجدہ شمار ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ کرسی پر نماز پڑھنا جس کے لیے جائز ہے تو وہ سجدے رکوع کے لیے سر جھکائے گا اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکائے گا, بس یہ اشارہ کرنا ہے, اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. البتہ یہ چونکہ فکس ہے, پہلے سے ہی مقرر شدہ ہے, اگر کوئی اس پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرتا ہے تو حرج والی بات بھی نہیں ہے. لیکن اس کو نماز کا حصہ سمجھنا کہ کرسی والے کے لیے یہ تختہ ضروری ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ مساجد میں اس طرح کی کرسیاں نہ رکھی جائیں, نہ اس کے لیے یہ تختے کی ضرورت ہے اور نہ اس پر ماتھا ٹیکنے سے حقیقی سجدہ ہوگا. کرسی پر نماز پڑھنے والے کو صرف سجدے کا اشارہ کرنا ہے اور وہ اشارہ سر کے جھکانے سے ہی اس کا ہو جائے گا. اس کو اس کے اوپر باقاعدہ پیشانی رکھنا یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حاجت ہے. البتہ اگر کسی نے کیا, جیسے یہ مسجد میں اگر رکھی ہوئی ہے اور کسی نے اس پہ کر بھی لیا تو یہ سجدے کا اشارہ ہی شمار ہوگا, حقیقی سجدہ نہیں شمار ہوتا کہ جو زمین والا سجدہ ہوتا ہے. تو بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی. اگر کسی نے اس پر بھی کیا تو نماز اس کی ہو جائے گی. یہ سارے مسائل ان کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن کو کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے. وہ سب یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا, اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے یا پاؤں میں تکلیف ہے تو اس وجہ سے زیادہ دیر وہ کھڑا نہیں رہ پاتا, تو اب اس صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. جس نے فرض نماز ادا کرنی ہے یا کوئی واجب ادا کرنی ہے, سنت فجر ادا کرنی ہے, تو اس میں قیام فرض ہے. تو قیام فرض ہونے کی صورت میں اگر کوئی بلا عذر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز, یہ نمازیں اس کی نہیں ہوں گی. اب اگر واقعی ہی کسی کو ایسی شدید کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے, قیام اس کے لیے قدرت ہی نہیں قیام پر, نہ وہ خود کھڑا ہو سکتا, نہ کوئی سہارا لے کر وہ کھڑا ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اس بیٹھنے سے مراد کرسی پہ نہیں, زمین پر بیٹھے اور زمین پر براہ راست وہ سجدہ کرے. ہاں, اگر کوئی شخص زمین پر سجدہ کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ ٹانگ کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم, ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم, بیٹھنے میں اس کو پرابلم, سجدہ کرنے میں پرابلم, اگر یہ مسائل اس کے ساتھ واقعی شدید ہیں اور بہت زیادہ تکلیف کا سامنا اس کو ہے, پھر اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے. جب بھی کبھی آپ یہ مسئلہ سنیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہوتا کہ کرسی لے لیں, بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے زمین پر بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں. دوسرا طریقہ سٹیپ جو ہے نماز کا وہ یہی والا ہے کہ زمین پر بیٹھیں, زمین پر ہی سجدہ کریں. لیکن اگر آپ کو زمین پر بیٹھنے اور سجدہ کرنے میں پرابلم ہے تو پھر آپ کرسی یا اسٹول وغیرہ کوئی بھی آپ استعمال کریں.